یہ فرمائیے گا کہ نعت پڑھنے کے سلسلے میں سب سے زیادہ حوصلہ افزائی کس نے فرمائی آپ کی اور رہنمائی کس نے فرمائی؟ لیکن آپ کی اجازت سے پہلے کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. آپ کی محبتوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب تعارف کرائیے گا. جی میں سلطان فیاض الحسن بول رہا ہوں، دربار سلطان بول رہا ہوں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ذرا زور سے فرمائیے گا. جی سلطان فیاض الحسن ماشاء اللہ. قبلہ پیر صاحب قبلہ حضرت سلطان سخی سلطان بہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کا فیض اس وقت پوری دنیا میں ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح پھیلا ہوا ہے. ادھر کے سجادہ نشین بہت ہی خوبصورت شخصیت، بہت اہم شخصیت، میرے پہ بہت شفقت فرمانے والے، بہت محبت فرمانے والے پیر صاحب. حضرت آپ خیریت سے؟ الحمدللہ آپ نے کال کی. بہت اللہ کا کرم ہے. میں نے مبارکباد دینی تھی. جی جی فرمائیے. ایک تو ظاہر نعت عنوان ہے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. جی ہاں. اور یہ نعت جو ہے آپ قرآن پڑھیں الف لام میم سے لے کر والناس تک، سارا قرآن ہی ایسے لگتا ہے جیسے جی ہاں ذات رسول پر کلام کیا گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پھر ایک عظیم آستانے کے صاحب سجادہ جی ہاں اور میرے انتہائی عزیز اور مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ پیارے صاحبزادہ احسان صاحب اس وقت آپ کے ساتھ موجود ہیں اور نعت کے حسن سے پوری دنیا کو یہ فیضان پہنچ رہا ہے. میں صرف کہنا چاہتا ہوں کہ کیو ٹی وی کو جی اللہ تعالیٰ نے یہ شرف دیا ہے اور ARY نیٹ ورک کے جتنے بھی ذمہ دار حضرات ہیں جی جی وہ مبارکباد کے لائق ہیں کہ انہوں نے اس ملک میں نہیں پوری دنیا میں جی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فروغ کے لیے اور نعت کے فروغ کے لیے جو کردار ادا کیا ہے، نہ صرف دنیا میں بلکہ قبر و حشر میں بھی بہت بڑا اعزاز حاصل کیا ہے. تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اس مشن کو جاری رکھنے میں ہی آپ سب کی ہم سب کی عزت ہے. اور یقیناً جب قیامت کے دن اللہ یہ فرمائے گا کہ میری سنت پر عمل کرنے والے آگے آ جائیں تو آپ سب کا ہم سب کا نام اس میں آ جانا چاہیے. آمین ثم آمین. اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرمائے، آپ کے اس محبت کو جو آپ نے جس کا اظہار فرمایا ہے اس کو قبول فرمائے. اور ہمیں بہت خوشی ہوئی کہ آپ بھی ہمارے کسی نہ کسی بہانے سے آپ ہمارے پروگرام میں تشریف تو فرماتے ہوئے آپ نے شرکت تو فرمائی. اور پھر صاحبزادہ محمد حسان حسیب الرحمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ بھی شرف کی بات ہے کہ ایک طرف آپ ایک طرف یہ اور پروگرام نعت زندگی ہے. ناظرین کرام حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا. نعت زندگی نعت زندگی نعت زندگی. ناظرین کے نام آپ کو خوش آمدید کہتے ہوئے ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہمارے ساتھ آج جو ایک اہم ترین شخصیت تشریف فرما ہے آپ ہیں صاحبزادہ محمد حسان حسیب الرحمان صاحب. آپ سجادہ نشین ہیں درگاہ عیدگاہ شریف راولپنڈی کے، اور ساتھ ساتھ یہ کہ آپ ایک بہت اچھے نعت خواں بھی ہیں، محبت سے کلام پڑھنے والی شخصیت بھی ہیں. ہم نے آپ سے ایک سوال کیا تھا وقفے میں جانے سے پہلے، اور اس دوران دیکھیں آپ سے محبت کرنے والے لوگوں نے بھی ہمیں جوائن کرنا شروع کیا کہ یہ جو آپ نے نعت شریف کا شغف اپنایا تو اس میں سب سے زیادہ حوصلہ افزائی کس نے فرمائی آپ کی، اور رہنمائی اگر فرمائی تو وہ رہنمائی فرمانے والی شخصیت بھی کون ہیں؟ سب سے زیادہ یقینی طور پر یہی کہ آپ کو میں نے بتایا کہ جب سے آنکھ کھولی حضور کی نعت سنی ماشاءاللہ، تو ظاہر ہے شروع سے اب ہر کوئی جو کچھ سب سے زیادہ دیکھتا ہے، جو اس کی پسندیدہ چیز ہوتی ہے، جس میں وقت گزارتا ہے، وہ اس کا آئیڈیل ہو جاتا ہے. تو ہمارا آئیڈیل الحمدللہ شروع سے حضور کا ذکر ہی رہا، حضور کا ذکر. سبحان اللہ. اور ہمارے ہاں الحمدللہ حضور کا ذکر ہر رنگ میں کیا جاتا ہے، نثر کی صورت میں بھی کیا جاتا ہے، نظم کی صورت میں بھی کیا جاتا ہے. اور ظاہر ہے کہ پیر صاحب نے ہمیشہ سے، میرے مرشد کریم بھی ہیں اور میرے والد محترم بھی ہیں، ماشاءاللہ انہوں نے شروع سے تعلیم کے ساتھ تربیت بھی رکھی. اور پوری دنیا میں ناظرین دیکھ رہے ہوں گے تعلیم کے ساتھ تربیت بہت میٹر کرتی ہے. خالی تربیت ہو تعلیم نہ ہو
تو اس کا بھی کوئی فائدہ اور نہیں۔ آپ کی تربیت تو نظر آتی ہے، آپ یقین کیجئے۔ اور میری آپ سے، میں آپ کی بات کاٹ کے عرض کر رہا ہوں کہ پہلی ملاقات جب ہوئی تو دور سے مجھے لگا کہ کوئی عام آدمی نہیں آ رہا ہے، نظر آتا آپ کے اندر سے۔ آپ کی اجازت ہے، صبا صاحبہ نے ہمیں راول پنڈی سے، سیالکوٹ سے جوائن کیا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، میں صبا بات کر رہی ہوں سیالکوٹ سے۔ جی صبا فرمائیے گا۔ آپ کا پروگرام ماشاءاللہ سے بہت تعریف کے لائق ہے، اور یہ جس عروج پہ جا رہا ہے اللہ کریم اس کو اور بلندیاں عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آج ہمارے ساتھ صاحبزادہ محمد حسان حسیب الرحمان موجود ہیں۔ جی جی، آج ماشاءاللہ سے آپ کے پروگرام کی زینت بنے جناب صاحبزادہ والا شان، جن کے تشریف لانے سے آپ کے پروگرام کو 4 چاند لگ گئے ماشاءاللہ سے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور صاحبزادہ والا شان کی تشریف آوری پر میں آپ کو مبارکباد پیش کرتی خیر ہوں۔ مبارک۔ آپ دیکھیں نا، آج میں بیٹھا ہوں ناز زندگی ہے میں، کیونکہ صاحبزادہ صاحب تشریف لائے ہیں۔ جی یہ خصوصی پروگرام ہے ان کے آنے کی وجہ سے۔ آپ کی محبت۔ ماشاءاللہ صاحبزادہ والا شان سے بات ہو سکتی ہے؟ بالکل بالکل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں جناب؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ پاک کا کرم۔ آپ کو ٹی وی پہ دیکھ کے ماشاءاللہ سے بہت اچھا لگ رہا ہے اور بہت خوشی ہو رہی ہے، اور اللہ کریم کا کرم کہ آپ کی آواز سننے کو ملی۔ اور آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ آج آپ سے فرمائش کرنی تھی نعت پاک کی۔ جی فرمائیے۔ صلو علیہ وآلہ۔ انشاءاللہ انشاءاللہ صبا ہم سناتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ آپ کی بات ادھوری رہ گئی تھی۔ ایک تو آپ کا شرف یہ بھی ہے کہ آپ محترم پیر نقیب الرحمان صاحب کے صاحبزادے ہیں، وہی آپ کے استاد، وہی آپ کے پیر اور وہی آپ کے والد بزرگ۔ اللہ تو میں عرض کر رہا تھا کہ تربیت سب سے زیادہ میٹر کرتی ہے، بلا شبہ۔ تو انہوں نے الحمدللہ تعلیم بھی مکمل طور پہ دلوائی، اور خود الحمدللہ ایک ایک چیز کی تعلیم، اور پھر ساتھ انہوں نے تربیت جو ہے وہ آپ کی۔ اور ظاہر ہے ان کے ساتھ شروع سے مجھے یاد ہے میری دادی جو ہیں وہ مجھے ان کے ساتھ ہر محفل میں، جب میں چھوٹا ہوتا تھا تب سے بھیجا کرتی تھی، تو کوئی بھی وقت آگے پیچھے نہیں گزرا۔ سفر میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تھا تو تعلیم بھی چلتی تھی، تربیت بھی چلتی تھی، محافل میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تھا، تو شروع سے دین الحمدللہ۔ کتنے بہن بھائی ہیں ماشاءاللہ آپ؟ میری 3 بہنیں ہیں اور آپ ایک ہیں۔ اچھا ماشاءاللہ، ہر طرف سے جو ہے نا توجہ آپ پر ہی ہے پھر، کیونکہ ماشاءاللہ 3 بہنوں کی محبت بھی آپ کو حاصل ہے، اور 3 بہنوں کے آپ اکلوتے بھائی۔ محبت کا اظہار کرنے کے لیے فرمائشیں بھی آپ کے پاس آنا شروع ہو گئی ہیں۔ ناز شریف کا آپ نے اتنا تذکرہ کیا ہے، تو ہم چاہیں گے کہ آپ اس محبت کے اظہار فرمائیے۔ آپ نے مجھ سے پوچھا، میری نسبت کا ذکر کیا، تو یقینی طور پہ جو خود کو ضرب دون سے تو لگوں لا تعداد، کیا بات ہے، وہ جو مجھ میں سے نکل جائیں تو صفر ہو جاؤں، صفر ہو جاؤں، کیا تو اپنی نسبت کا اظہار کرتے ہوئے فرمائیے گا۔ مگر عالم مگر عالم انوار سے نسبت ہے، کیا بات ہے، مگر عالم انوار سے نسبت ہے، میں کچھ بھی نہیں لیکن، میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت ہے، میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت ہے، دنیا کی شہنشاہی رکھتا ہوں میں ٹھوکے پر، دنیا کی شہنشاہی رکھتا ہوں میں ٹھوکے پر، دنیا کی شہنشاہی رکھتا ہوں میں ٹھوکے پر، کیونکہ کونین کے اس مالک کو مختار سے نسبت ہے، کونین کے اس مالک کو مختار سے نسبت ہے، میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت ہے، سبحان اللہ، کیا بات ہے، روز ازل سے میری گٹی میں وفائے، روز ازل سے میری گٹی میں وفائے،
نازاں ہوں کہ عباس علمدار سے نسبت ہے، نازاں ہوں کہ عباس علمدار سے نسبت ہے، میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت ہے، میں جن سے وفا ہوں مجھے کیا کوئی خریدے گا، میں جن سے وفا ہوں مجھے کیا کوئی خریدے گا، میں سستا نہیں آپ کے، میں سستا نہیں آپ، بازار سے نسبت ہے، میں سستا نہیں آپ کے، بازار سے نسبت ہے، میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت ہے، ہم حرمت سرکار سر اپنا کٹا دیں گے، حرمت سرکار پہ سر اپنا کٹا دیں گے، کیونکہ صدیق سے آقا کے، صدیق سے آقا کے وفادار سے نسبت ہے، صدیق سے آقا کے وفادار سے نسبت ہے، میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت ہے، سر جھک نہیں سکتے سرے محشر بھی ہمارے، سر جھک نہیں سکتے سرے محشر بھی ہمارے، ارے سر اس لیے اونچے ہیں، سر اس لیے اونچے ہیں کہ سردار سے نسبت ہے، سر اس لیے اونچے ہیں کہ سردار سے نسبت ہے، میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت ہے، اور یہ پیغام پوری دنیا کو کہ دیا آپ کے اخلاص سے پھیلا ہے جہاں میں، دیا آپ کے اخلاص سے پھیلا ہے جہاں میں، یہ سچ نہیں اس دین کو، یہ سچ نہیں اس دین کو، تلوار سے نسبت ہے، یہ سچ نہیں اس دین کو، تلوار سے نسبت ہے، سبحان اللہ، کس سے فرمائیے، سرکار سے نسبت ہے، میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت، سرکار سے نسبت ہے، پیار سے نسبت ہے، کیا بات ہے۔ آپ دیکھیں کہ آپ یہاں تشریف لائے ہیں تو کال کی بغیر نہیں رہے ہیں لوگ، آج آپ کے اور ہماری ایک بہت اچھے دوست ہیں، بہت مہربان ہیں، انہوں نے آپ کی محبت میں کال کی، تسلیم احمد صابری، صاحبزادہ تسلیم احمد وہ ہمیشہ ہی محبت کرنے والے ہیں۔ تسلیم السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، شاہد بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ الحمدللہ، آج پروگرام کو واقعی یار 4 چاند ہی ہو گئے ہیں آج، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں ماشاءاللہ؟ نہیں، یہ تو ڈھیروں حضرت لے کر آئے ہیں ماشاءاللہ، ہم تو یہ ہے کہ ان کے استقبال کے لیے ہیں، اور بہت خوشی ہوئی کہ آپ کا ایوان آج آراستہ ہے ماشاءاللہ۔ صاحبزادہ صاحب سے میں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، خیریت سے حضرت؟ آپ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ۔ ماشاءاللہ، آپ نے ہمیشہ کی طرح اپنی محبت کا ثبوت دیا جناب پروگرام میں تشریف جی ہاں بالکل، آپ سے ہماری محبت اور آپ سے تعلق جس طرح کا ہے، اور حضرت صاحب سے خاص طور پر ماشاءاللہ، تو یہ یقیناً مجھے چاہیے تھا
کہ میں اس پروگرام کا حصہ بنتا اور آپ کو خوش آمدید کہتا. بہت یہ بلکہ اب تو ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا گھر ہے، یہ آپ کا گھر ہے. کیا بات. یہ آپ کا گھر ہے اور آپ تشریف لاتے ہیں یہاں پر، اور پوری دنیا میں حضرت کے مریدین معتقدین الحمدللہ پوری دنیا میں ان کی تعداد ہے. اور ہم نے دیکھا ہے کئی ممالک میں، تو میں نے دیکھا ہے ان کے ساتھ جس طرح سے محبت کرنے والے ان سے پوری دنیا میں ہیں. بس دعا ہی نکلتی ہے کہ اللہ رب العزت ان کو مزید عزتیں عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اور جس کام کو لے کر یہ چلے ہیں، جس مشن کو، اللہ رب العزت اس میں استقامت عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اور میں اکثر یہ بات کہتا ہوں شاہد بھائی کہ یہ ان پر تمام امت مسلمہ کی اور تمام سلاسل کی مشائخ کی نظریں ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو ان کی جو ذمہ داریاں ہیں اس تعلق سے کہ تمام مشائخ، آپ پاکستان میں کہیں بھی چلے جائیں، اکثر مشائخ انہیں اپنے مستقبل کی امیدوں کا محور قرار دے رہے ہیں. بلا شبہ صحیح فرمایا. یہ اس لحاظ سے یہ بہت اثاثہ ہے ہمارا. ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ان کو صحت کے ساتھ، آمین ثم آمین، عافیت کے ساتھ سلامتی اور آمین ثم آمین، مزید عزت عطا. آمین ثم آمین. بہت شکریہ تسلیم، آپ نے فون کیا محبت کے اظہار کے لیے، بلکہ آپ نے خوش آمدید کہنے کے لیے فون کیا. میں اور کچھ آپ کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں. بہت سے لوگ جاننا چاہتے ہیں ماشاءاللہ زندگی کے مختلف مراحل میں، شادی کے مرحلے سے آپ گزرے اب تک؟ نہیں. اچھا، اس میں کتنا وقت اور لگنا ہے ابھی؟ یہ والدین کے ہاتھ میں ہے. اچھا، آپ کے چہرے پہ سرخی آ گئی سے. نہیں ماشاءاللہ یہ بہت ضروری ہے کہ لوگ جاننا چاہتے ہیں. دوسری بات میں یہ بھی جاننا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ آپ کا جو تربیت کا سلسلہ ہے ماشاءاللہ سے آپ کے والد صاحب کے ساتھ رہا، تو وہ جو خاندانی نسبت ہے ہم اس پر بھی بات کرنا چاہیں گے. وہ بھی ہمارے ناظرین کو بتائیے اپنے خاندانی نسبت کے حوالے سے. وہ ناظرین کہ جو اب تک نہیں جانتے، ہم چاہتے ہیں ان کو بھی پتہ چلنا چاہیے. حضرت ہمارے جد امجد ماشاءاللہ عیدگاہ میں مختصر کر کے بتاؤں گا. جی الحمدللہ جن کا فیض اس وقت پوری دنیا میں ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح پھیلا ہوا. سبحان اللہ. حضرت خواجہ عبدالکریم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے عیدگاہ میں آغاز کیا، میرے جد امجد ہیں. پھر آپ کے شہزادے حضرت قبلہ خواجہ عبدالرحمن رحمۃ اللہ تعالی علیہ، پھر حضرت قبلہ خواجہ حبیب الرحمن رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور پھر آج الحمدللہ والد محترم آپ کے، اور آپ سجادہ نشین ماشاءاللہ. اور آپ کے مریدوں کی میرے خیال میں تعداد کا شمار ہے کچھ، آپ سمجھتے ہیں ہے کوئی شمار؟ الحمدللہ کیونکہ ہمارا تو کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ہم تو یہاں پر ڈیوٹی کر رہے ہیں، سب سرکار کے غلام، اس محبت کی سرکار کے غلام محبت کرتے ہیں. اور الحمدللہ تو بہت لوگ ہیں اور یہ محبتوں کا سلسلہ دن بدن دراز ہو رہا ہے. الحمدللہ. آپ اگر اجازت دیں تو ایک چھوٹے سے وقفے پہ جاتے ہیں، واپس آتے ہیں. آپ کی ہماری گفتگو جاری رہے گی. ناظرین آپ سے توقف حاضر ہو رہے ہیں. نعت زندگی نعت زندگی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس رمضان اپنے ایمان کو تازہ کیجیے سہولت اسلامک ٹیب کے ساتھ. اس ٹیب میں انٹرنیٹ کے تمام فیچرز کے ساتھ ساتھ میرے تمام پروگرامز مثلاً تدبر قرآن، حج اور عمرے کی ادائیگی کا طریقہ، اس کے علاوہ کہ ٹی وی پہ جتنے بھی دینی اور معلوماتی پروگرامز آپ ملاحظہ فرماتے ہیں سب اس ٹیب سے حاصل کر سکتے ہیں. سہولت اسلامک ٹیب حاصل کرنے کے لیے ابھی وزٹ کریں سہولتبازار.com. ARYQTV پیش کرتا ہے سید صبی الدین صبی رحمانی کی خوبصورت آواز میں نیا البم صبیح کے رنگ دستیاب ہے آڈیو CD اور ویڈیو CD پر. مزید معلومات کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.aryqtv.tv. انہی حروف سے مل کر پورا قرآن پاک پڑھا جاتا ہے. میم
آپ کو بتایا تھا کہ کل 29 حروف میں سے صرف 2 حروف ایسے ہیں۔ قصصا احفظها في قلبي وكلاما حلوا۔ ایک مرتبہ پھر دوہرا لیجئے۔ پہلی تختی، اس کو مفرد حروف بھی کہا جاتا ہے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا غفار۔ دین بہت آسان ہے ان کے لیے جو دین کو سمجھنا چاہیں۔ ہم مختلف موضوعات کو ذریعہ گفتگو لاتے ہیں اور اس میں آپ کے سوالوں کا جواب دیتے ہیں مفتی محمد عامر صاحب۔ خودکشی کے حوالے سے شریعت کیا کہتی ہے؟ حدیث شریف میں جو اس کی سزا بیان کی گئی ہے وہ یہ بیان کی گئی ہے کہ انسان جس تکلیف کے ساتھ اپنے آپ کو مارتا ہے قیامت تک وہ اس تکلیف میں مبتلا رہتا ہے۔ عدت کتنے مہینے تک کر سکتی ہے؟ 4 ماہ 10 دن عدت ہوتی ہے اور انتقال کے فوراً بعد عدت اسٹارٹ ہو جاتی ہے۔ فہم دین اپنے میزبان آشکار دعوے کے ساتھ۔ This program is brought to you in association with ہاشمی شادہ اجزا پیور بہتر کیور۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا غفار۔ ناظرین کرام، آپ کو خوش آمدید کہتے ہوئے ہم ایک دفعہ پھر ہمارے ساتھ شہزادہ محمد حسان حسیب الرحمان موجود ہیں اور ان سے رجوع کریں گے، اور جس محبت سے لوگ ان سے رجوع کر رہے ہیں، ان کی طرف آئے، بڑے بڑے لوگوں نے ان کو یاد کیا، یاد کر رہے ہیں، اس لیے کہ یہ علامت ہیں محبت کو پھیلانے کی۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ پھر اس محبت کو لوگوں تک پہنچائیے جو آپ کے دل سے نکلتی ہے۔ میں لب کشا نہیں ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں اور میں التجا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں اور میں التجا ہوں، میں پلے حرم کے، ہاں میں پلے حرم کے آداب جانتا ہوں، میں پلے حرم کے۔ سبحان اللہ۔ جو مانگنا ہے مانگو، اس در سے جا کے مانگو، جو مانگنا ہے مانگو، اس در سے جا کے مانگو، جو مانگنا ہے مانگو، اس در سے جا کے مانگو، جو مانگنا ہے مانگو، اس در سے جا کے مانگو، وہ در بہت بڑا ہے، ہاں وہ در بہت بڑا ہے، جس در کا میں گدا ہوں، وہ در بہت بڑا ہے، جس در کا میں گدا ہوں، وہ در بہت بڑا ہے۔ میرے کریم سے گئے قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گئے قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گئے قطرہ کسی نے مانگا، تو دریا بہا دیے ہیں، ہاں دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں۔ آپ کو اگر نہ چاہوں تو اور کس
को चाहूं आपको अगर न चाहूं तो और किस को चाहूं आपको अगर न चाहूं तो और किस को चाहूं आप हैं खुदा के प्यारे आका आप हैं खुदा के प्यारे मैं आपको चाहता हूँ आप हैं खुदा के प्यारे एक बार मुझको भी महसूस हो रहा है एक बार मुझको भी महसूस हो रहा है एक बार मुझको भी महसूस हो रहा है कि रोज़े के सामने हूँ हाँ रोज़े के सामने हूँ और नात पढ़ रहा हूँ रोज़े के सामने हूँ और नात पढ़ रहा हूँ मैं महफ़िले हरम के मैं महफ़िले हरम के आदाब जानता हूँ आदाब जानता हूँ आदाब जानता हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कितनी दफ़ा रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हाज़िरी के शरफ़ हासिल? अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत पहली दफ़ा तो मुझे याद ही नहीं कि मैं सरकार की बारगाह में कब हाज़िरी हुई थी। क्या अंदाज़न क्या तो एज हो? 1 या 2 महीने। अच्छा और माशाल्लाह। उसके बाद आज तक अल्हम्दुलिल्लाह साल में 2-3 मरतबा। क्या बात है, यानी ये भी इतनी दफ़ा हो है आपको शरफ़ हासिल हुआ कि आपको शुमार करना पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह एक दफ़ा अंदर जाने का भी शर्फ। अच्छा माशाल्लाह। तो ये तो ज़िंदगी का बहुत बड़ा वाक़या होगा। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या महसूस किया? ज़ाहिर है हज़रत वहाँ जाके तो बंदे को यकीन ही नहीं आता। वैसे मदीना मुनव्वरा में जाके यकीन नहीं आता कि मैं किस बारगाह में आ गया, तो सरकार की बारगाह में अंदर जाके तो आपको पता है क्या कैफियत हो। कुछ अलग था, मुख्तलिफ था अंदर। एक दुनिया से वाक़या याद है हज़रत मदीना मुनव्वरा में कि जब सरकार की बारगाह में हाज़िरी होती थी तो ज़ाहिर है कि जिस वक्त बंदा हुज़ूर की बारगाह में जाता है, सरकार की बारगाह में पेश होता है, मदीना मुनव्वरा में पहुँच कर ही, लेकिन जब बंदा हरम शरीफ में होता है उस वक्त बंदे को अपने अमाल पे शर्म आ रही होती है। मुझे याद है कि मैं एक दफ़ा मौजा पाक के सामने हाजिर था, खड़ा हुआ था। अरे तो एक अजीब सी कैफियत आ गई, एक डर सा लगना शुरू हो गया कि मैं और इस बारगाह में खड़ा हुआ। उसके बाद इंसान सोचता है वहाँ पर एक अजीब सी कैफियत आ गई। माशाल्लाह आप तो एक निस्बत लेके गए जबकि। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे याद है कि उसके बाद ज़ाहिर है जब मैं वहाँ जाने का सोचता था एक अजीब सी कैफियत आती थी, अपने आप को इस काबिल नहीं समझता था कि वहाँ पर जाऊँ। तो कि उधर सामने खड़ा हूँ, सरकार की बारगाह में खड़ा हूँ। तो मुझे याद है हज़रत कि मुझे गालिबन 2 दिन हो गए मैं मदीना मुनव्वरा में था, वहाँ सामने जाने की हिम्मत महसूस नहीं हो रही थी। अच्छा। एक दिन मैं देखता हूँ कि ख्वाब में मैं उधर हरम शरीफ में सोया, तो ख्वाब में देखता हूँ कि एक शख्स मेरे पास आता है और कहता है तुम्हें रसूलुल्लाह तलफ़ फरमा रहे हैं। और ख्वाब में ही मैं ख्वाब में हूँ और मैं देखता हूँ कि मैं दौड़ता वहाँ जाता हूँ और मैं देखता हूँ तो वहाँ पर रसूलुल्लाह रौनक। अच्छा आपकी ज़ियारत होती। माशाल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। तो वो वाक़या मदीना पाक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यानी वो जो एक खौफ था, उस खौफ ने इस बात का एहसास दिला दिया कि इतनी मोहब्बत है कि अक़ीदत की वजह से हिम्मत नहीं हो पा रही और ख़ुद उन्होंने तलब फरमा लिया। क्या बात है, सुभान अल्लाह। पहली मर्तबा तो आपको याद नहीं है कि आपने कब नात शरीफ पढ़ी, लेकिन ये याद है आपको कि आपने सामने खड़ो के रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहली नात कौन सी पढ़ी थी? मदीना मुनव्वरा में मैंने पहली नात जो पढ़ी थी वो बनकर फ़कीर आओ सरकार की पहली। अच्छा, याद है? याद है। उसके जितने शेर याद हैं सुनाइए। उसका एक शेर पढ़ के फिर मैं एक नात फरमाइए। हाँ, बनकर फ़कीर आओ सरकार की गली में, बनकर फ़कीर आओ सरकार की गली में, बनकर फ़कीर आओ सरकार
सरकार की गली में दिल की मुराद पाओ, दिल की मुराद पाओ, दिल की मुराद पाओ, सरकार की गली में दिल की मुराद पाओ, सरकार की गली में दिल की मुराद पाओ।